بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے بات کرنی ہے کہ ہم 24 گھنٹے کیسے نیکیاں کما سکتے ہیں۔ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ ہم 24 گھنٹے عبادت کر سکتے ہیں تو یہ بہت آسان ہو جائے گا۔ ایک دفعہ ایک یہودی نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے پوچھا، اے علی، آپ دن میں کتنے گھنٹے عبادت کرتے ہیں؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ ہم 24 گھنٹے عبادت کرتے ہیں۔ تو وہ یہودی کہنے لگا تو یہ تو بہت زیادہ ہے، 24 گھنٹے آپ کیسے عبادت کرتے ہیں؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ ہم جو اعمال کرتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ اپنے پیارے محبوب، اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کے مطابق کرتے ہیں، تو تمام کا تمام اعمال، کام، یہ سارے کیا ہو جاتے ہیں؟ عبادت ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم بھی اگر تھوڑی سی کوشش فرما لیں تو ہم بھی 24 گھنٹے عبادت کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ دیکھیں، چھوٹے سے چھوٹا عمل جو ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم واش روم جاتے ہیں۔ اگر ہم واش روم جاتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتلا دی ہے، اور اہم سے اہم کام، افضل جو کام ہے وہ کیا ہے؟ حج پر جانا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حج کے آداب و فرائض، واجبات سب بتا دیے ہیں، اور وہ ہم ادا کریں گے تو کیا ہوگا کہ وہ نیکیاں تصور ہو جائیں گی۔ مثلا اب ضرورت کے تحت واش روم جانا ہے، اگر ہم وہ سنت مبارک سنت پر چلیں گے، مثلا پہلے ہم کیا کریں گے؟ بایاں پاؤں رکھیں اور دعا پڑھ لیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور جب تک واش روم میں بیٹھے ہیں یا واپس آئیں تو آپ پڑھیں غفرانہ کا، اور دایاں پاؤں باہر رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ عمل جتنا ہم لوگوں نے واش روم میں ٹائم گزارا ہے، ضرورت کے لیے ہم لوگ گئے تھے، حاجت کے لیے گئے تھے، یہ بھی عبادت میں شمار ہو جائے۔ غفرانہ کا کہ اے اللہ مجھے بخش دے، بخش اس لیے دے کہ آپ نے پیدا تو مجھے فرمایا تھا اپنی عبادت کے لیے، اپنی یاد کے لیے، اپنے ذکر کے لیے، لیکن واش روم کے اندر میں آپ کا ذکر نہیں کر سکا، تو اس لیے مجھے بخش دیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، ہم نے پانی تو پینا ہے۔ اگر ہم پانی پئیں گے سنت طریقوں کے اوپر پئیں گے تو یہ بھی عبادت ہو جائے گی۔ پانی پینے کے اندر 6 سنتیں ہیں کہ جب بھی پانی پیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پیا جائے، دائیں ہاتھ سے پیا جائے، جب پانی پینے لگیں تو اس کو دیکھ لیا جائے، بیٹھ کر پیا جائے، کوشش کریں کہ کعبہ کی طرف منہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اور 3 سانسوں میں پیا جائے، اور جب پانی پی لیں تو الحمدللہ کہہ دیا جائے۔ دیکھو، پانی سے پیاس تو بجھنی تھی، اور یہ اگر سنت عمل کے مطابق کریں گے تو یہ ہمارا پانی پینا بھی کیا ہو جائے گا؟ یہ بھی عبادت ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ہم تقریباً 7 سے 8 گھنٹہ ڈیلی کے سوتے ہیں، اگر وہ بھی سنت کے مطابق ہو جائے کہ ہم دعائیں پڑھ کر سو جائیں، بستر کو جھاڑ کر سو جائیں، اور جب اٹھیں تو دعائیں پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ اور جب سو رہے ہیں تو دائیں کروٹ کے اوپر سو جائیں، اور جو یہ دایاں ہاتھ کی یعنی کہ نتھیلی ہے، یہ دائیں ہم لوگ کیا کریں کہ رخسار کے نیچے رکھ کر سو جائیں، بعد میں تو جیسے بھی ہو وہ ہو، لیکن یہ کہ ہم سنت کے مطابق سو جائیں، تو یہ ہمارے پاس 7 8 گھنٹے کا سونا بھی عبادت ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ہم کھانا کھاتے ہیں ڈیلی، روزانہ کے ہم 2 یا 3 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں، اگر وہ بھی سنت کے مطابق ہو جائے، یعنی کہ کھانا کھانے سے پہلے ہم ہاتھ دھو لیں، ٹھیک ہے؟ ہاتھ دھونے کے بعد ہم لوگ سنت طریقے کے مطابق بیٹھ کر کھانا کھائیں، اور کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھ لیں، اگر بھول جائیں تو بسم اللہ اول و آخرہ پڑھ لیں، اور یعنی کہ نا آداب کو، یعنی دسترخوان کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم کھائیں، یعنی کہ نا چبا چبا کر اچھی طرح کھائیں، اور اپنے سامنے سے کھائیں، ٹھیک ہے؟ اور جب کھانے سے فارغ ہو جائیں تو دعا پڑھیں ہیں الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، اور اس کے بعد ہاتھ دھو لیں۔ تو یہ بھی جو کھانا کھانا ہے، ہم 2 دفعہ 3 دفعہ یا جتنا ٹائم بھی کھاتے ہیں، تو یہ بھی عبادت میں شمال ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ہم لوگ کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں، اور وہ بھی ہم لوگ سنت کے مطابق کریں گے، چاہے تجارت کریں، چاہے آپ لوگ کسی آفس میں کام کرتے ہیں، یعنی کہ نیک نیتی کے ساتھ کام کیا جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی ہمارا جو کام کرنا ہے یہ بھی عبادت میں شمار ہو جائے گا۔ اور نیت یہ کر لیں کہ یہ میں جو کام کر رہا ہوں، لیٹس سی جو تجارت کر رہا ہوں یا جو بزنس کر رہا ہوں،
کہ رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے۔ ایک مرتبہ ایک بدو آیا، یعنی دیہات سے ایک آدمی آیا، اور وہ کہنے لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ بڑے سخت تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کو دیکھا اور ہاتھ لگایا نا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مبارک ہاتھ لگایا تو فرمایا کہ تمہارے ہاتھ اتنے سخت کیوں ہیں؟ تو آگے سے وہ دیہاتی بدو فرمانے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں محنت مزدوری کرتا ہوں، لکڑیاں کاٹتا ہوں، ٹھیک ہے، اور بچوں کے لیے روٹی یعنی کہ روزی کماتا ہوں، اس وجہ سے کیونکہ کلہاڑا چلاتا ہوں تو اس لیے میرے ہاتھ سخت ہو گئے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کو چوما، بوسہ دیا، تو وہاں پر سبحان اللہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ اور باقی صحابہ بھی تھے، اور وہ بھی یعنی کہ یہ تمنا کر رہے ہوں گے کہ کاش حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یعنی کہ ہاتھ کو چومتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے۔ ہم اس نیت کے ساتھ کام کریں، اس نیت کے ساتھ یعنی کہ اپنی تجارت کریں کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کمانے کے لیے نکلا ہوں، تو اس پر بھی اجر ملے گا۔ یعنی کہ ہم 24 گھنٹے عبادت کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ آپ کے اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اعمال پر عمل کر کے ہم لوگ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو عبادت میں گزار سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری زندگیوں میں جو سنت اعمال ہیں وہ زندہ فرما دیں، ہمیں اپنے اور اپنے پیارے محبوب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ میں ہوں آپ سب کا علی شیر کاشف، مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔